تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ تصوف اصل میں کیا ہے اور جو صوفیانہ تعلیمات ہیں ان کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا کردار ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لکیلی ایک بہت ہی خوبصورت پینل موجود ہے۔ ہمارے پہلے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پیر عثمان افضل قادری صاحب، مراڑیوں شریف گجرات سے تشریف لائے ہیں، وہاں خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ تصوف ہے کیا؟ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ آج بعض دفعہ اسے بڑے محدود انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت جامع چیز ہے۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کریم کے قرب کے لیے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرنا، صحیح، اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر، پاکیزگی، واہ، بلکہ بہت سے اقوال پڑے بزرگان دین کے، بہت سی ہستیوں کے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ جو تصوف ہے یہ اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ صحیح، بعض بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ تصوف جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، ماشاءاللہ، یعنی ہر معاملے میں نیت اچھی ہونی چاہیے، صحیح، رب کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کی جو انتہا ہے یا اس کا جو عروج ہے وہ حدیث جبریل کے وہ الفاظ ہیں۔ واہ، جب سوال کیا گیا احسان کیا ہے تو بارگاہ رسالت مآب سے جواب دیا گیا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، واہ، تو جب عبادت کرے اس کیفیت میں کرے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ واہ، تو بعض نے یہ چیزیں اس تصوف کی تشریحات میں بیان فرمائی ہیں، اور کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت کے احکام کو بڑے ہی خلوص کے ساتھ ادا کرنا واہ، یہ تصوف کہلاتا ہے۔ اور ایک تعریف مجھے بڑی پسند آئی، وہ یہ ہے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ صحیح، اللہ کی عبادت، دل کی گہرائی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرنا، واہ، یہ ماشاءاللہ، تصوف ہے۔ صحیح، اس حوالے سے حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو جو سب سے پہلے پیغام ان کے کانوں میں پہنچا وہ الفاظ کیا تھے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام واہ، وصلوا والناس نیام۔ وہ ہمارے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ماشاءاللہ، آپ فرما رہے تھے کہ سلامتی کو عام کرو، واہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو کھانے کھلاؤ، واہ، مخلوقات کا خیال رکھو، ضرورت مندوں کا خیال رکھو، پھر اس کے بعد فرمایا وصلوا الارحام کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کا احترام، خیال، حقوق کی ادائیگی، چاہے وہ ماں باپ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ دیگر رشتے ہوں، ان سب کا احترام اور ان سب سے محبت یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رات کے وہ لمحات جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان لمحات میں اللہ کی رضا کے لیے رات کو جاگ کر اللہ، جس خالق و مالک نے ہمیں وجود عطا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، دنیا کی نعمتوں سے نوازا، تو اس وقت میں رب کی رضا کے لیے سر بسجود ہونا، اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ فرمایا یہ عمل اختیار کرو، اور پھر فرمایا یہ اعمال اختیار کرو گے تو بڑی آسانی سے اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ